چوری کی سزا بیان کر دی گئی قرآن میں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کو عربی میں یہاں پہ جو جس طرح شروع ہو رہی ہے وہ کیا ہے، والسارق والسارقۃ، سارقو، تو اس کو اگر لفظ میں دیکھا جائے تو یہ کہلائے گا سرقہ۔ اچھا، اس کا جو مفہوم ہوگا، شرعی تعریف اس کی کیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپا کر لے، اس کو سرقہ کہا جائے گا۔ یعنی کسی کا محفوظ مال چھپا کر کے لے لے اس کی اجازت کے بغیر، اس کو کہا جائے گا، اور اس کے اوپر حد جاری ہوگی، یعنی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوگا۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، تو میں چاہتا ہوں ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کوئکلی بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ چوری ایک بڑی عام سا ایک لفظ ہے، عام طور پہ ہر کسی کو چور اور اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہر طرح کے چور کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا، تو اس کے کچھ اس کے اصول ہیں۔ جو پہلا اصول ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں نہ ملکیت ہو، نہ ملکیت کا شبہ ہو، اور نہ ایسی چیزیں ہوں جس میں عوام کے حقوق کے مساوی ہیں، جیسے رفع عام کے ادارے اور ان کی اشیاء۔ مطلب جنرل پبلک آئٹمز کی چوری کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ کسی ذاتی، ہاں بھائی فلانے صاحب کا مال تھا چوری ہو گیا، یا ان دو لوگوں کا مال تھا چوری ہو گیا، تو اس طرح کے مال کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حکم، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ دوسری چیز تعریف سرقہ میں مال محفوظ ہوتا ہے، یعنی ایسا مکان جس پر تالا لگا ہونے کے ذریعے یا کسی نگران چوکیدار کے ذریعے محفوظ ہو، جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو، اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو وہ بھی حد سرقہ کا حقدار نہیں ہوگا، اور مال کے محفوظ ہونے میں شبہ بھی ہو جائے تو بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ یعنی اس مال کو محفوظ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہو اور چھپا کے رکھا ہوا بھی گیا ہو، یا اس کے اوپر کوئی نہ، اب یعنی ایسے ہی رکھا ہوا تھا ایک چیز، کوئی اٹھا کے لے گیا، باہر روڈ پہ رکھی ہوئی تھی، کوئی اٹھا کے لے گیا، اس کے اوپر بولا چوری کر لی اس نے، چوری کر کے ہاتھ کاٹنے والی چیز نہیں ہوگی، بھلے چوری ہو گئی لیکن ہاتھ کاٹنے والی شرط اس کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ آپ نے اس کو محفوظ کرنے کا باقاعدہ کوئی بندوبست ہی نہیں کیا تھا، روڈ کے اوپر رکھی ہوئی ایک چیز تھی۔ اب تیسری شرط کیا ہے؟ بلا اجازت ہونا ہے، جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دے رکھی ہو، وہ اس کو بالکل لے جائے تو حد سرقہ عائد نہیں ہوگی، اور اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو اجازت دی ہوئی تھی کہ بھائی تم یہ فلانا موٹر سائیکل ہے استعمال کر لیا کرنا، ایک دن وہی لے کے غائب ہو گیا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی، کوئی اور سزا جو ہے وہ وقت کا حاکم اس کو دینا چاہے پکڑ کر دے دیے گا، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چنانچہ چوتھی شرط یہ کہ چھپا کر لینا، کیونکہ دوسرے کا مال اعلانیہ لوٹا جائے تو وہ سرقہ نہیں بلکہ ڈاکہ ہے، جس کی سزا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا چھپا کے، یعنی یہ چوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے چیز اٹھا لی، چھپا کر لے لی جائے، تو یہ ساری شرائط ہوں گی۔ ہاں، اب اس سے اگر کوئی ہٹ کے چوری ہوئی ہے تو بہرحال ہے وہ بھی چوری، کیونکہ ہمارے یہاں تو چوری ایک بہت بڑی اس کے اندر چیز داخل ہو سکتی ہے، اور اس میں ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ جو بھی وقت کا امام ہوگا، یا جو بھی وقت کا خلیفہ ہوگا، یا جو بھی وقت کا سردار ہوگا، وہ جو سزا عائد کرنا چاہے گا وہ سزا عائد کرے گا، کوڑے لگوا سکتا ہے، اٹھک بیٹھک کروا سکتا ہے، جو اس کو بہتر سمجھ میں آئے گا وہ کروائے گا، لیکن یہ حد جاری نہیں